مولانا روم اپنی ایک حکایت میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کے محل سے شاہی باز اڑ کر کہیں چلا گیا۔ بادشاہ سلامت کو باز سے بڑی محبت تھی، اس لیے بادشاہ خود اسے تلاش کرنے کے لیے محل سے نکلا۔ باز اڑ کر ایک بڑھیا کے گھر جا بیٹھا۔ بڑھیا اس خوبصورت پرندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس کو پکڑ کر کہنے لگی، تو کس نااہل کے ہتھے چڑھا ہوا تھا؟ ہائے ظالم نے تیری قدر نہ جانی، تیرے ناخن اور پر کس قدر لمبے ہو گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے باز کے پاؤں باندھے اور اس کے پر اور ناخن کاٹ ڈالے۔ بادشاہ سارا دن باز کو تلاش کرتے کرتے آخر اس بڑھیا کے گھر پہنچا۔ باز کو اس حالت میں دیکھ کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا، حقیقت میں تیری اس بے وفائی کی یہی سزا ہے، کیونکہ تو ہماری وفاداری پر قائم نہ رہا۔ باز اپنے پروں کو شاہ کے ہاتھ پر ملنے لگا اور زبان حال سے کہنے لگا کہ میں نے آپ سے علیحدگی کا انجام دیکھ لیا ہے۔ یہ مجھ سے سخت خطا سرزد ہوئی۔ اے بادشاہ، میں شرمندہ ہوں، توبہ کرتا ہوں اور تجھ سے نیا عہد و پیمان کرتا ہوں۔ اگر تو مجھے نہ بخشے گا تو پھر میں کس کے دروازے پر جاؤں گا؟ اگر تیرا لطف و کرم میرے شامل حال ہو جائے تو ناخنوں اور پروں کے بغیر بھی میں شہباز ہوں۔ باز کی پشیمانی اور گریہ وزاری کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں رحم آ گیا۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنا محبوب بنا لیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی جاہل کی صحبت اختیار کرے گا، اس کا بھی یہی حال ہوگا جو اس باز کا ہوا۔ باز کے پر اور ناخن ہی تو اس کے کمالات ہیں جن سے وہ شکار کرتا ہے۔ جاہل بڑھیا کو وہی کمالات معیوب نظر آئے، جس کی وجہ سے ظالم نے باز کو بالکل ہی بیکار کر دیا۔ اس حکایت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ یہ دنیا بھی اس جاہل بوڑھی عورت کی مانند ہے۔ جو شخص اس کی طرف مائل ہوگا وہ بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اگر تو بھی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہے تو بارگاہ الہی سے معافی مانگ لے۔ جب انسان پشیمانی کی حالت میں گریہ وزاری کرتا ہے تو اس وقت رحمت الہی کا دریا جوش میں آ جاتا ہے، پھر رونے والے کا دامن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ ہمارے چینل تاریخ مومن کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ خوش رہیں، خوش رکھیں اور یاد رکھیں اپنی تاریخ کو۔ خدا حافظ۔